اسلام کے سب سے پہلی شہید کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت سمیہ مکہ مکرمہ کے ایک رئیس ابو حذیفہ بن مغیرہ مخزومی کی کنیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے حضرت یاسر بن عامر قحطانی یمنی اپنے ایک گمشدہ بھائی کی تلاش کرتے کرتے مکہ مکرمہ آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ سے راہ و رسم پیدا ہوئی تو اس نے اپنی کنیز حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے اس کا نکاح ان سے کر دیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے 2 فرزند عطا فرمائے۔ ایک کا نام عبداللہ جبکہ دوسرے کا نام عمار رکھا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گزر رہی تھی، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک گوشہ عملاً دیکھا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین شخصیت اور آپ کے اعلیٰ سیرت و کردار، خصائل و شمال، اخلاق و اخلاص سے بے حد متاثر تھے۔ جیسے ہی آپ نے دعوت حق کا اظہار فرمایا تو پورے کا پورا خاندان لبیک کہتے ہوئے آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گیا۔ اسی دوران ابو حذیفہ مخزومی کا انتقال ہو گیا تو ان کے ورثاء نے حضرت سمیہ کو کنیز بنائے رکھا۔ صحابہ اور صحابیات پر یہ زمانہ بڑا کھٹن اور دشوار گزار تھا۔ جو شخص اسلام قبول کرتا وہ مشرکین مکہ کے غیظ و غضب اور لرزہ خیز تشدد کا نشانہ بن جاتا۔ نیز وہ ظالم اس سلسلہ میں اپنی قریبی رشتہ داروں اور عزیزوں کا لحاظ تک نہ رکھتے تھے، جبکہ حضرت یاسر اور ان کے بیٹے تو غریب الوطن تھے۔ ان بیچاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ ظالموں نے اس پورے خاندان پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے کہ انسانیت پیٹ کر رہ گئی۔ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ بہت ضعیف اور عمر رسیدہ تھے، مگر قوت ایمانی اور استقامت کا یہ عالم تھا کہ مشرکین مکہ کی جان لیوا تکالیف کے باوجود ان کے قدم حق سے لمحہ بھر کے لیے بھی ڈگمگانے نہ پائے۔ یہی حال ان کے بیٹوں کا تھا۔ ظالم انہیں لوہے کی زریں پہنا کر جلتی ریت اور سڑتے پتھروں پر لٹاتے، ان کی پیٹھ انگاروں سے داغتے، کوئی اور کسر رہ جاتی تو پانی میں غوطے دینے لگتے، مگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ چھوڑتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور کلمہ شریف پڑھتے ہوئے گھر پہنچے تو آپ کے 2 ننھے منھے بچوں نے کلمہ شریف کو سنا تو والد ماجد سے پوچھنے لگے، ابا جان یہ کس پیاری ہستی کا نام ہے جسے آپ نے ورد زبان کر رکھا ہے؟ تو حضرت عمار نے جواباً فرمایا، یہ اللہ کے پیارے محبوب اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ بچوں نے کہا تو پھر یہ کلمہ ہمیں بھی پڑھائے۔ چنانچہ ان بچوں نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور پھر مل کر دونوں کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ذکر کرتے کرتے باہر نکلنے لگے تو حضرت عمار نے فرمایا، بیٹو ابھی اس کلمہ طیبہ کو باہر نکل کر پڑھنے کا وقت نہیں آیا، کافر سنیں گے تو ایذا دیں گے، لہذا تم گھر کے اندر ہی رہ کر پڑھتے رہو۔ بچوں نے جواب دیا اور کہنے لگے، ہم یہ کلمہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اگرچہ ہم پر ظلم کے پہاڑ ہی کیوں نہ توڑے جائیں۔ چنانچہ دونوں بھائی کلمہ شریف پڑھتے اور حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے باہر نکلے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اعلانیہ نام محمد کا اظہار کرنے لگے۔ اچانک کفار مکہ کی ایک ٹولی کا وہاں سے گزر ہوا اور یہ پیاری پیاری آواز انہوں نے سنی تو حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ ایک بے دین نے ان معصوم بچوں کو تماچے مارنے شروع کر دیے۔ کسی نے حضرت عمار سے جا کر کہا،
تمہارے بچے نرغہ کفار میں ہیں، جاؤ اور انہیں نام محمد لینے سے روک دو۔ آپ نے اسے یہ جواب دیا، بے شک بچے ٹھنڈ اکھاں دی، گھر وچ کرن اجالا، پر اونا تو ود کے پیارا مینو کالی کملی والا۔ اور پھر وہیں شخص بچوں کی والدہ کے پاس گیا اور اسے جب یہ ماجرا سنایا تو ماں بولی، دل دے ٹکڑے ڈاڈے ہندے پت پیارے ماواں، پر نام نبی تو جے لکھ پتر ہوون گول گماواں۔ جب کفار و مشرکین نے بچوں کو بے حد ستانا شروع کر دیا تو حضرت عمار اور ان کے والد حضرت یاسر باہر نکل کر کفار کو ظلم سے روکنے لگے۔ ان لوگوں نے حضرت عمار اور آپ کے والد اور آپ کی بیوی کو بھی پکڑ لیا، پھر اس مقدس گھرانے کے سبھی افراد کو نشانہ ستم بنانے لگے۔ اتفاقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے یہ تکلیف دہ منظر دیکھ کر فرمایا، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو تمہارا مقام جنت ہے۔ جب ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تو شام کو کسی طرح وہ گھر پہنچے تو ابو جہل آدم کا، اور آتے ہی اس نے ناقابل شنید گالیاں بکنی شروع کر دیں، اور پھر غصے کے عالم میں اس ظالم نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیز برچھے سے اس قدر زور سے وار کیا کہ آپ اسی وقت زمین پر گر پڑیں اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیں۔ آپ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، ساتھ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی برچھے کے وار سے شہید کر دیا۔ جب مشرکین مکہ نے حضرت عمار بن یاسر کو اسلام اور بانی اسلام سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور آپ نے ہر سزا کو برداشت کرتے ہوئے بڑی عظمت کا مظاہرہ کیا تو آپ کے مالک کافر نے آگ میں جلانے کا منصوبہ مرتب کیا۔ چیخ تیار کی گئی۔ جب آگ پوری طرح لپٹے مارنے لگی تو انہوں نے آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا، عمار ابھی وقت ہے، سوچ لے، دامن مصطفیٰ چھوڑ دو اور اپنی جان بچا لو۔ یہ سنتے ہی حضرت عمار نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حب مصطفیٰ پر استقامت کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور دشمنان اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میری جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہے۔ مشرکین مکہ کا پارا چڑھ گیا اور جلدی سے پکڑ کر آگ میں پھینکا ہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب حضور علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں جلتا دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے آگ میرے یار حضرت عمار پر اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جیسے حضرت ابراہیم پر ہوئی تھی۔ اے عمار ابھی تیری شہادت کا وقت نہیں آیا بلکہ تجھے باغیوں کی ایک جماعت شہید کرے گی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پاتے ہی آتش کفار سرد ہو گئی اور حضرت عمار زندہ سلامت رہے۔ آگ نے گزند تک نہ پہنچایا بلکہ گلزار بن گئی۔ حضرت عمار عرصہ دراز تک خدمت اسلام اور بانی اسلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آپ کے ساتھ تھے کہ شامیوں کی ایک باغی جماعت نے شہید کر ڈالا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 30 سال پہلے غیبی خبر دی تھی پوری ہو گئی۔